کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ قوم کو ایڈریس جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتے۔ ٹھیک کہہ رہے تھے وہ، اپنے نام پہ نہیں رکھتے، اپنے بچوں کے نام پہ۔ جن کو سوجھ بوجھ نے ترقی کی وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اس کبھی دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کے الزامات کے سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی۔ ان کے اپنے معاملات دیکھے تو اتنے الجھے ہوئے ہیں، ایک دن سامنے آئیں گے ان کے اپنے معاملات آ رہے ہیں اور پتہ لگے گا دنیا کے یہ شخص دوسروں کو تو گالیاں نکالتا ہے لیکن اپنا کردار جو ہے وہ دیکھیے کس طرح کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تکرار پروگرام کے ساتھ میں عمران خان ہوں۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آج میٹرو کا ملتان میں افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے ترقی، جو ترقی دیکھنا چاہتا ہے اور جو نیا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے وہ ملتان آ جائے۔ انہوں نے اپنے منصوبوں کا ذکر کیا۔ کل آرمی چیف بھی ملتان گئے تھے اور آرمی چیف کا خاص طور پہ یہ کہنا تھا اپنے سولجرز کے حوالے سے کہ بہترین پروفیشنل سولجرز ہیں پاکستان کے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور دنیا کے بہادر ترین فوجی ہیں اور جس طرح کے ہمارے فوجی ہیں ویسی ہی ہماری فوج ہے۔ یہ کل آرمی چیف کا کہنا تھا۔ آج ابابیل میزائل کا پاکستان کی فوج نے کامیاب تجربہ بھی کیا ہے، تو یہ ایک شاندار چیز ہے۔ کم سے کم ہم فوج کے ادارے کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا کے فوجی ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے تھوڑے دن پہلے تک اپنی فوج کے بارے میں، اپنی قیادت کے بارے میں، تو یہ کمپیریزن کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف بات ہو رہی تھی، میاں صاحب نے آج عمران خان صاحب کو چیلنج کیا کہ چند دنوں میں ان کا اپنا کردار، ان کے اپنے کچے چھٹے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ، خواجہ سعد رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ اور باقی جو میاں صاحب کے ساتھی ہیں ان کے سٹیٹمنٹس، وہ لگ رہا ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے حکومتی کیمپ میں بھی۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اتنی بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو غیر جمہوری ہوا تو قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ کیا عدالت کا کوئی فیصلہ اگر کسی ایک سمت میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں اور اس پہ پبلک کا ریئیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو تضحیک نہیں کرنے دیں گے اور یہ اسپیسیفکلی انہوں نے اس وقت کہا جب وہ عدالت کے ریمارکس تھے کہ میاں صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب تو ہے جو میاں صاحب نے کلیم کیا، لیکن اس کے کچھ صفحات غائب ہیں۔ اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ غور سے پڑھیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ یہ غالباً سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد یہ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہم نے یہ خبر پڑھی تھی اور تمام اخبارات کے اندر مین پیج چھپی تھی سپریم کورٹ کے ریمارکس کی صورت میں۔ اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا جی تضحیک نہیں کرنے دیں گے۔ وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے اس پہ بھی آج بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں اسد عمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بڑی مہربانی آپ کی۔ قمرزمان کارا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور پنجاب کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں اور آپ کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے، اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ فیصلہ کیا غیر جمہوری ہوگا اگر آپ کے خلاف آ گیا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کسی بھی غیر جمہوری فیصلے کو قوم قبول نہیں کرے گی، نمبر ایک۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کی زندگی کھلی کتاب ہے اور اس کے سارے ورقے پورے ہیں، غور سے پڑھیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں، اور اگر آپ کو نہیں پڑھا جا رہا کسی سے تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے وزراء؟ دیکھیے بات یہ ہے عمران کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں عدالت سے کسی بھی غیر جمہوری اور غیر منصفانہ فیصلے کی بالکل بھی توقع نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ آزاد فیصلے کر رہی ہے، انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دہراتا چلوں کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل ججز کے جو ریمارکس ہیں اس تمام کیس کے سماعت کے دوران، وہ کیا تھے کہ ہم اس کیس کی سینسٹیوٹی سے، اس کی حساس نوعیت سے مکمل طور پہ واقف ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ادھورے شواہد، انکمپلیٹ ڈاکومنٹس، انیتھرائزڈ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ، فوٹو سٹیٹس اور اس طرح کے ڈاکومنٹس ان کا مراد تھی، اس کی بنیاد پہ ہم کو فیصلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کی پوری زندگی، ان کی پچھلی پوری زندگی اور ان کے بچوں کی آئندہ آنے والی زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ یہ عدالت کے ریمارکس تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کیس کی حساس نوعیت سے، اور ان کی جماعت میں بھی انہوں نے کہا، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بھی بڑا یہ اثر انداز ہوگا، لہٰذا یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ فیصلہ بالکل انصاف پہ ہوگا۔ اور جو بات کہی گئی خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے کہ پرائم منسٹر کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب ہے، دیکھیں عمران، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر میرے اور آپ کے والدین نے، ہمارے والد صاحب نے آج سے 20 سال پہلے کوئی پراپرٹی خریدی ہو، وہ ہمیں انہیریٹ ہوئی ہے، اور مجھے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ 20 سال پہلے کے وہ تمام وسائل آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے پراپرٹی کیسے خریدی تھی جب ہم اس وقت کہیں 8ویں 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، کیا ہم وہ سارے ثبوت دے سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر اپنے بچوں کا، اپنے والد کا 1970s سے اگر حساب دے رہے ہیں، اس سے بڑی کھلی کتاب اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کی مراد ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا، میں سمجھتا ہوں، چیلنج قبول کیا ہے کہ وہ 2004 سے پہلے پرائم منسٹر کسی طرح بھی کاروبار میں ملوث نہیں تھے، جو میاں شریف صاحب ہیں ان کے والد صاحب وہ کاروبار کرتے رہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر میں ہوتا پرائم منسٹر کی جگہ تو میں کہتا جناب 2004 سے بعد کا حساب تو میں دوں گا، 2004 سے پہلے جو حساب میرے والد صاحب کا تھا یا جو ان کی زندگی میں کاروباری امور تھے ان کا حساب میں نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں وہ حساب بھی دوں گا، میں اپنا حساب بھی دوں گا، میں اپنے بچوں کا حساب بھی دوں گا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کھلی کتاب سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قمرالزمان کہرا صاحب، یہ دونوں سٹیٹمنٹس وزراء کے، رانا ثناء اللہ صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں پنجاب میں، وفاق میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دونوں کا مخاطب جو ہے وہ ایک ادارہ ہی ہے، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ بے چینی اگر بڑھ رہی ہے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمران صاحب، اس مقدمے میں جو شواہد ہے، یہ پراپرٹی کس کی ہے، کس طرح بنی ہوئی ہے، کس طرح یہ آف شور کمپنیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بیٹھے ڈاکٹر صاحب یقیناً اپنی جماعت کو دفاع کریں گے، ان کی جگہ میں بیٹھا ہوتا تو شاید میں بھی وہی کر رہا ہوتا، لیکن پاکستان کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو میڈیا پرسیپ کے ذریعے باتیں ہو رہی ہیں، جو پرسیپشن ان دا پبلک ہے، حقائق وہ ہیں۔ وہ حقائق شاید عدالت کے اندر اس طرح نہ دیکھے جائیں، وہ حقائق عدالت کے اندر پیش کرنے کا طریقہ کار شاید کچھ اور ہو، اور وہاں پہ اتھینٹسٹی آف ڈاکومنٹس کی بات کی جا رہی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح روزمرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار گناہگار لوگ بچ جاتے ہیں اور بے شمار بے گناہ لوگ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں۔ سو اس مقدمے میں پبلک پرسیپشن تو جو واضح طور پہ ہے کہ میاں صاحب کی یہ دولت ناجائز ہے، انہوں نے یہ دولت بنائی ہے۔ اب ایک نیا رخ ہے، اس کہانی کے اتنے رخ بدلے گئے وزیر اعظم صاحب کے بچوں کی طرف سے، ان کے اپنی طرف سے، کبھی عدالتوں کے اندر، کبھی پارلیمان کے اندر، کبھی جلسوں کے اندر، کبھی قوم سے خطاب کے اندر، اور اب جو دور وزراء کا آپ نے ذکر فرمایا، اتنے زیادہ حقائق اس میں کھدیڑے گئے ہیں۔ یقینی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جمہوری اور غیر جمہوری نہیں ہوتے، وہ قانونی اور غیر قانونی ضرور ہو سکتے ہیں۔ سو یہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ عدالت انصاف پہ مبنی فیصلہ دے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں توقع ہے، اگر ہماری توقع کے مطابق نہ آیا تو وہ ہم نہیں مانیں گے، جس کا اظہاریہ بالکل رانا صاحب بھی دے چکے۔ اور جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے باتیں کی کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہم فلاں ہیں، اور کھلی کتاب ہے، جس کی آنکھیں خراب ہیں وہ آنکھیں کھول کے دیکھے، اس کو پڑھنا نہیں آتا تو ہمارا قصور نہیں ہے، یہ واضح طور پہ جج صاحب کے ان کمنٹس اور عدالت کے اس ہیٹ کا اظہار تھا جو آج کل عدالت کے اندر چل رہی ہے، مقدمہ چل رہا ہے۔ نہیں تو عدالت کے ریمارکس تصحیح کیسے ہو گئے سر؟ خواجہ صاحب نے کہا تصحیح نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات یہ جملہ مجھے مکمل کر لینے دیں۔ ایک بات کہ روز آپ اور میں اور سارے لوگ ہم مل کے اپوزیشن، اسد عمر، یہ ساری جماعتیں ہم مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو ہم سے تو کوئی ڈر نہیں ہے نا، ہم نے تو کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی۔ سو یہ بات اگر کسی کو کہی جا رہی ہے وہ تو صرف سمپلی وہ عدالت کے اس جج صاحبان کو کہی جا رہی ہے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں،
ہم اس طرح آسانی سے نہیں نکلے جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے, وزیر اعظم صاحب کو ایک دفعہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا, یہ مسلم لیگ کے اور بڑے طاقتور یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ ایک دفعہ پہلے بھی جرات کی تھی سپریم کورٹ نے, اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کی ایسی تیسی پھیر دی تھی, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. جج صاحبان عدالت, بھری عدالت, کورٹ روم نمبر 1 بشمول چیف جسٹس کے عدالت چھوڑ کے اپنی جانیں بچانے بھاگے تھے. انفارچونیٹ وہ سیاہ تاریخ ہماری موجود ہے, اس میں بھی یہی تھا کہ ہم وزیر اعظم کی تصدیق نہیں ہونے دیں گے. یہ اسی کے شاخسانے ہیں اور یہ مسلم لیگ کے سیاست کا وتیرہ ہے. جب بھی کوئی ادارہ ان کے آگے تابعداری کرتا ہے تو پھر سب اچھا ہے. پھر تو اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی جج کوئی ادارے کا سربراہ لگتا ہے, کوئی نیب کا سربراہ ہو, کسی اور ادارے کا سربراہ ہو, اگر وہ ان کا حکم مانے تو پھر تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن جب نیب کے چیئرمین نے عدالت کے حکم پہ ایک لسٹ پیش کر دی سپریم کورٹ میں, تو اس پہ جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے, وزراء نے, حتیٰ کہ اسپیکر صاحب نے جس طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ ہمارا نام, ہمارے وزیر اعظم کا نام, یہ کیسے ہو گیا, یہ پگڑیاں اچھال رہے. وہی نیب جو روز لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, وہی نیب جس کے اندر روز لوگوں کے کیس بنائے جاتے ہیں اور روز. اور تیسری بات, عمران صاحب ایک اور بات مجھے کہنی ہے کہ میڈیا کے اندر باتیں کرتے ہوئے آج بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے $60 ملین آج بھی میں پکار رہے ہیں, پاکستانیوں ہم آپ کی دولت ہے. تو میاں صاحب آپ نے تو قوم سے وعدہ کیا ہی یہ تھا, ووٹ ہی اس بنیاد پہ لیا تھا کہ آپ پیٹ پھاڑ کے دولت لے آئیں گے, آپ سوئس بینکوں والی دولت. کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ اپنا گناہ قبول کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر وہ پیسے وہاں پڑے ہیں جیسے شہباز شریف لگا رہے ہیں تو گناہ مان رہے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے نہیں واپس لائے. کیوں نہیں لائے؟ یہ تو اپنے یہ پی ایم ایل این سے پوچھیں گے. سر ایک منٹ, آج شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے. شہباز صاحب نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی فیکٹریاں جو لگی ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک, وہ الزامات لگانے کی فیکٹریاں ہیں. تو ان فیکٹریوں کو کون کون چلاتا رہا اور کون کون اس کے مالکان رہے, اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے اسد عمر صاحب پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب, میاں صاحب نے کہا کہ کچے چھٹے کھل جائیں گے اس آدمی کے جو گالیاں دے رہا ہے. اور عمران خان صاحب کا ہی ذکر ہے غالباً, بلکہ اس کو کبھی امکان ہے کہ انہی کا ذکر ہے, کیونکہ کنٹینر کا بھی انہوں نے ساتھ میں ذکر کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ترقی دیکھنی ہے ملتان آ کے دیکھ لیں, نیا پاکستان دیکھنا ہے یا آ کے دیکھ لیں. آپ لوگ صرف ٹانگیں کھینچنے کا کام کر رہے ہیں اور ملنا آپ کو کچھ نہیں. آپ کی اپنے کردار کے اوپر میاں صاحب نے کہا کہ چند دنوں میں آنے والے وقت میں کچے چٹے کھلنے والے ہیں. میاں صاحب جو ہے نا جی, وہ کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کی گود میں انہوں نے اپنی سیاسی آنکھ کھولی اور ان کی پرورش جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی چھتری تلے ہوئی. اور اس کے بعد جس وقت انتقال ہوا ضیاء الحق صاحب کا, تو اس کے بعد کھڑے ہو کے میاں صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں جو ہے ضیاء الحق کا مشن مکمل کروں گا. تو اس لیے وہ جمہوریت کے جو تقاضے ہیں, جمہوریت کی جو تاریخ ہے, اس کو نہ میاں صاحب سمجھ سکیں, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج تک سمجھ میں آئی ہے کہ جمہوری نظام, آئینی نظام چلتا کیسے ہے. میاں صاحب کردار کسی کا اچھا ہے یا برا ہے, اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ عوام کرتی ہے. قانون کسی نے توڑا ہے یا نہیں توڑا, مجرم کون ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے. ان کے جب جرم کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ووٹ پڑے تھے تو اس لیے ہمارے جرم کی طرف نہ دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب اگر واقعی میں انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو پھر تو آپ پاکستان کے عوام کے سامنے گناہگار ہیں کہ آپ 3.5 سال سے زیادہ ہو گیا آپ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کوئی شخص ہے جو قانون توڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ خاموش ہیں. آپ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ 90 کی سیاست دوبارہ سے چلے کہ ہم آپ کو دھمکی دیں اور کہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کچھ کیا تو ہم آپ کا کٹا چھٹا کھول دیں گے, اور جب آپ کی باری ہے تو آپ یہی بات ہمارے ساتھ کریں. میاں صاحب جو کٹھے کھول دیں, کٹے کھول دیں, چھٹے کھول دیں, چھٹے کھول دیں, کچھ بھی کر دیں, آپ کی جو چوری ہے جس کو کرتے ہوئے آپ رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے, اس سے نہ عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف نے ہٹنا ہے, نہ پاکستان کے عوام نے ہٹنا ہے. وہ جواب تو اب آپ کو دینا پڑے گا. جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کہ ترقی جو سمجھتے, میاں صاحب ترقی اگر آپ کو سمجھنی ہے نا, قومیں بنتی کیسی ہیں,
وہ آئے آپ کو خیبر پختونخوا کس دن ہم لے کے چلتے ہیں, کس طریقے سے ادارے مضبوط کی جاتے ہیں, کس طریقے سے پولیس کو سیاست سے پاک کیا جاتا ہے, کس طریقے سے تھانے کے اندر عوام کو عزت دلائی جاتی ہے اور سیاسی ایس ایچ او لگانے کو کس طریقے سے بند کیا جاتا ہے, ہسپتال میں دوائی کس طرح ملتی ہے, اسکول میں ٹیچر کس طریقے سے آتا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ آئیے, آپ کو لے کے ہم چلیں گے. ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کو لندن زیادہ پسند ہے, ہیرڈز میں شاپنگ زیادہ پسند ہے, ویسی تو ہم آپ کو نہیں کرا سکتے, لیکن اگر آپ کو دیکھنی ہو کہ قومیں بنائی کس طرح جاتی ہیں, بنیاد کس طرح ڈالی جاتی ہے, تو ہمارے ساتھ آئیں, کس دن ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ایک بریک پروگرام میں اسد عمر صاحب نے ایک بریک کے بعد کر دیتا ہوں, بریک کے بعد بات کر دیتے ہیں, یہیں سے آگے بڑھا لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب, یہ غیر تصدیق شدہ پیپرز اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ جو چھپ رہے ہیں, یہ غیر تصدیق شدہ پیپرز ہیں جو کبھی جرمن اخبار میں چھپ جاتے ہیں, کبھی بی بی سی میں, کبھی یہاں وہاں. تو ان کی بنیاد کے اوپر تو سر آپ نہیں کیس جیت سکتے نا, نہ کورٹ میں یہ کام آئیں گے, اور پھر غیر تصدیق شدہ بھی ہیں, ان کی بنیاد پہ آپ کوئی عمارت تو نہیں کھڑی کر سکتے الزامات کی. یہ جی اس سے آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا, وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جو الزام لگاتے یہ الزام جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں لگائے جی. یہ الزامات جو ہیں عمران خان کے لیے, یہ انکشافات جو ہیں وہ دنیا کی مستند صحافتی تنظیموں جو ہے وہاں سے ICIG سے ہوا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کے نام آئے, اس کے اندر برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام آیا, اسی ICIG کی انکشافات کی بنیاد کے اوپر وہ پارلیمنٹ میں آ کے جواب دہ ہوا. انہی انکشافات کی بنیاد پہ جناب ہمارا آئس لینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ریزائن کر کے گھر چلا ہو گیا. روس کا صدر جو بڑا تگڑا آدمی ہے پوٹن, اس کے بڑے قریبی لوگوں کے اوپر الزام لگے. پوٹن نے نہیں کہا, ہماری اپنی جو شاہی خاندان ہے وزیر اعظم کا, انہوں نے پہلے 7 ماہ میں کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیپرز درست نہیں ہیں. اب جبکہ وہ پیپر, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پاکستان کی طریقے سے عدالتی نظام نہیں چلتا, وہاں بڑے تگڑے لائبل لاز ہیں, اور میاں صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس بہترین پیسہ کمانے کا ذریعہ موجود ہے. BBC کو لندن میں جا کے سو کریں, یہ جرمنی کے اخبار کو جرمنی کے اندر سو کریں, اربوں روپے کمائیں گے اگر انہوں نے جھوٹ چھاپا ہے. جناب اتنی آسانی سے ان ملکوں کے اندر خبر نہیں چھپتی ہے جب تک ان کے پاس ویلڈ دستاویزات نہیں ہوتے ہیں, اور ہم تو سپریم کورٹ کے اندر بھی جمع کرا چکے ہیں یہ. تو میاں صاحب آپ کے خلاف گواہی جو ہے نا, وہ گواہی عمران خان نہیں دے رہے, وہ گواہی جو ہے وہ دنیا کا میڈیا دے رہا ہے, وہ عالمی صحافتی تنظیمیں دے رہی ہیں, وہ جو شواہد ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہیں آپ کے خلاف, وہ تو آپ کے اپنے گھر والے دے رہے ہیں, جو بچوں نے باتیں کی جس سے اسٹیٹمنٹس ہیں. لیکن سر یہ جو غرق ہو کے رہ سو گیا. کرنے والا معاملہ ہے, عمران ذرا میں جواب دوں اس کا. اس پہ میں طارق فضل چوہدری صاحب, آپ کے پاس دیکھیں نا اتنی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے, پوری دنیا میں بہترین قوانین موجود ہیں, آپ ڈیفیمیشن کلیم کر سکتے ہیں, آپ سو کر سکتے ہیں, آپ کر کے سر جان چھڑاتے کیوں نہیں ہیں اگر تو غیر تصدیق شدہ ڈاکومنٹس ہیں وہ غلط ہیں. دیکھیں میں اس بات میں بڑا حیران ہوں کہ اسد عمر صاحب سے میں نے خود بڑے پروگرام کیے ہیں, ان کے پروگرام میں نے دیکھے ہیں, لیکن آج کی ان کی گفتگو سے میں بڑا مایوس ہوا ہوں, اس لیے کہ یہ گفتگو انہوں نے کبھی پہلے فرمائی نہیں ہے. پتہ نہیں کس پریشر میں ہے, آج انہوں نے ضیاء الحق کے دور کا حوالہ دیا جو کبھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. اچھا انہوں نے یہ کہا جی کہ انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں کرتی ہیں, وہ کریں گی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. او بھائی میرے, اگر آپ عدالتوں کا نام لے رہے ہیں تو عدالتوں کا انتظار تو کر لیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں تو آئیں 2 ہاتھ سڑکوں پہ کر لیتے ہیں. عدالتوں میں روز کو صبح یہ مفلر پہن کے اور بغیر ناشتے کے 8:45 بجے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, کس کے لیے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے, ہم چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, تو اس کا فیصلہ پھر دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کریں گے, تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. 2018 میں اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں, ابھی کرنا ہے ابھی کر لیں. تو یہ آپ سر سو کیوں نہیں کرتے؟ سر سوال وہی ہے نا, کنفیوز نہ آپ ان اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ کسی وجہ سے اگر آپ لوگوں کا ذہن کسی وجہ سے ٹھیک کام نہیں کر رہا, کسی زیر اثر ہے, تو بیٹھ کے کمیٹی بنائیں, کوئی فیصلہ کریں کہ آپ نے ہمیں چور ڈکلیئر کر ہی دیا ہے تو عدالتوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اور اگر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو خدا کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں. جیسے میں نے کہا نا, جیسے انہوں نے ایک ہی سانس میں کچا چٹھا لٹھا میٹھا کھٹا کہہ دیا, ایسے بولتے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ ضرور ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ PK کہا, تو میں اپنے بھائی کو یہ کہوں گا, ایک ادارہ IG آپ نے ہم سے لے کے گئے تھے پنجاب سے, ناصر قرآن دورانی, ہمارے پاس SSP اسلام آباد بھی وہ رہے, میں ذاتی طور پہ ان کی جانتا ہوں, ایماندار اور قابل شخص ہے.
اس کے چند اچھے کاموں کو آپ اپنی گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. تھانے کے PK کے سارے میں جانتا ہوں, اسپتالوں کی روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں. میں عمران کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ چلیں KPK, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اسپتالوں کی اور اسکولوں کے حالات یہ سارے جانتے ہیں میرے بھائی. یہ صرف ٹی وی میں بیٹھ کے سر جی میرے سوال کا جواب بھی دے دینا. ہو گیا ہے. میرے پاس اسلام آباد کے تمام اسپتال ہیں, تمام اسکول ہیں, کالجز ہیں, میں کہوں سب اچھا ہو گیا ہے. تو یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. بہتری ضرور آ رہی ہے, لیکن آپ جو سر دیکھیں آپ کے ترقیاتی منصوبے اور آپ کے کام جو ہے وہ پبلک سپورٹ کے لیے ہیں. کوشش کی اب وہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ میں کون اچھا تھا کون برا تھا. ہم بات کر رہے ہیں کیس کے اوپر. KPK سے شاید ہم بات کر رہے ہیں کیس اچھا آ جائیں, اب آ جائیں. میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں. جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے کے انکشافات, تو میں عرض کر دیتا ہوں, خیر یہ پرانی بحث ہو چکی ہے, لیکن میں 30 سیکنڈ میں عرض کر دیتا ہوں کہ IJ کے انکشافات یہ تھے کہ ہمارے انکشافات رانگ ڈوئنگ نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے کرپشن ہوئی ہے, ہم نہیں کہہ رہے غلط کوئی چیز ہوئی ہے. آج سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کی جو آف شور کمپنیز ہیں بنانا کوئی جرم نہیں ہے. آپ نے تو جو لوگوں نے آپ کو پیسے دیے چندے, ان سے بھی آف شور کمپنیز. سر آپ بات بول کر رہے ہیں نا. میں ایک منٹ مجھے مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ ڈاکومنٹ جرمن اخبار میں اور BBC میں چھپ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے؟ تو میاں نواز شریف بھی سر ایک منٹ ڈاکٹر صاحب بات تو سن لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈاکومنٹ چھپے ہیں BBC میں اور جو ڈاکومنٹ چھپ رہے ہیں جرمن اخبار میں, وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں آج بھی جو جواب ہماری طرف سے سپریم کورٹ میں دیا گیا ہے, ہم نے کہا ہے کہ یہ دستخط مریم نواز صاحبہ کے ہیں ہی نہیں. اب یہ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک منٹ سر, وہ غلط ہیں سر. آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا. آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا سر. میں مان گیا ہوں. عمران خان صاحب نے جو کیس کیا سر میں مان گیا ہوں. سر میں مان گیا ہوں خلاف, تو انہوں نے وہاں طارق فضل چودھری صاحب آپ نے فرما دیا ہم مان گئے. سر بات تو سن لینا سر. سارے 5 الزامات چھوڑ کے ان کے پیچھے طارق فضل چودھری صاحب پلیز سر, آپ نے کہا عمران خان آپ نے کہا ہم نے مان لیا سر. سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب سر آپ نے کہا کہ دستخط جعلی ہیں جو چھاپے ہیں انہوں نے, ہم نے مان لیا سر. بڑا ظلم ہوا سر قوم کی بیٹی کے ساتھ, بڑا ظلم ہوا قوم کے لیڈر کے ساتھ. سر اب آپ کیس کریں سر, ہماری درخواست پہ کیس کریں. جو ان کے سب سے مقدس لیڈر ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی, یہ سارے وہی جھوٹے ڈاکومنٹس ہیں. سر کیس کریں سر پلیز سر, ان کو چھوڑنا نہیں سر گوروں کو. ان کی ایسی کی تیسی سر, یہ کیسے ہمارے پرائم منسٹر کو بندہ کریں گے سر؟ اس کی فکر نہ کریں. نہیں سر چھوڑنا نہیں سر. جھوٹے الزامات لگائے ہیں, انشاءاللہ 2018 میں ان سے حساب کتاب برابر کر کے الیکشن میں جائیں گے. اللہ سر عمران خان کو چھوڑے نا سر. آپ نے یہ جرمن کون ہوتے ہیں سر ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ ان کی ایسی کیسی جرت ہوگی سر؟ BBC کی ایسی کی تیسی سر, کیس کریں سر آپ. انہوں نے کہتے ہیں غلط ڈاکومنٹس کر رہا ہوں کہ سارے نقلی سائن والے وہی بے بنیاد اور غیر تصدیق شدہ ڈاکومنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پیش کرتا ہے. کار صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر. کار صاحب وہی ڈاکومنٹس ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا نیا ڈاکومنٹ. میں شاید کچھ اور کہہ رہا ہوں اور میں سمجھا نہیں پا رہا ہمارے دوست طارق فضل چودھری صاحب کو. شاید عمران بات یہ ہے, آپ میرے بھائی سے جو پوچھ رہے ہو ان کو پتا ہے, ہمیں اپنی قیادتوں کا یا ہمیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے فیصلوں کا ہمیں ساری کو پتا تو ہوتا نہیں. ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے, لیگل تھے نہیں تھے, کیسے لے کے گئے, کہاں ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں تو جو کچھ بتایا جاتا ہے تھوڑا سا وہ ہم آپ کے شوز میں آگے بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں. جو آپ طارق فضل سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب طارق فضل نہیں دیں گے, دے سکتے نہیں ہیں. کیسے کہیں؟ ان کو کیا پتا کہ وکیل نے کل کیا باتیں کرنی ہے؟ نہ مجھے پتا ہوگا, میرے لیول پہ ان کی جگہ میں بھی ہوتا مجھے بھی نہ پتا ہوتا کہ کل وکیل عدالت میں کیا بات کرے گا, یا کون سا ڈاکومنٹ فیبریکیٹ ہوگا, کون سا ڈاکومنٹ اوریجنل ہوگا, کس کو چیلنج کرنا ہے. یہ جو بات ہے کہ عدالت میں جا کے ڈیفرمیشن کریں جو سپریم کورٹ میں کرنی ہے. سر نہیں ڈاکٹر صاحب ویسے مجھے پتا ہی ہے نا, چھوڑیں میں آپ کے اوپر برڈن زیادہ نہیں ڈالتا کہ قیادت کے ان کی کیا باتیں ہیں ان کے چند لوگوں کو پتا ہے, آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا ہوں گی نا. سو عرض یہ ہے کہ کیا جا کے عالمی عدالتوں میں کیس چیلنج کرنے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوں گے, یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں اگر چیلنج کریں گے, اگر انہوں نے غلطی کی تو وہ پکڑے جائیں گے اور جواب دہ اور لائبل ہوں گے. اگر آپ ان پہ غلط مقدمہ کریں گے تو آپ لائبل ہوں گے. تو یہ آپ کے اوپر بھی تلوار ہے, اور میاں صاحبان اپنے اوپر تلوار تو نہیں چلائیں گے نا جی, یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر تلوار نہیں چلائیں گے. یہ الگ بات ہے, کاروباری بندے ہیں, بڑا حساب کتاب کرنے والے, بڑا سب کچھ طے در طے لگانے والے, لیکن کبھی نہ کبھی پکڑی جاتی ہے نا بات. وہ کتاب پہ ہے نا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک,
کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، تو کبھی نہ کبھی تو پکڑا ہی جانا چلیں پڑے گا۔ آپ سر آپ کا بھی حساب وہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے کہ کرپشن کے خلاف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ریلی ارے نکال رہے بھائی ہیں، میں جلسہ کر کہتا رہے ہوں ہیں، اگر اور میں کہہ رہا ہوں، آپ کے 5 سال کو گورنمنٹ حکومت میں ہے نا، آپ کے 5 سال کو سوا ستیہ ناش کرا دی۔ کار صاحب بریک کے بعد جواب دیں، بریک کے بعد آپ ریپلائی کریں نا، بریک کے بعد آپ بریک کے بعد کار صاحب آپ جواب دیں، بریک لیں وہاں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی کائرہ صاحب، ایک تو قیامت کی نشانی ہے اگر آپ کرپشن کے خلاف ریلی نکالیں، جلسہ کریں، اور دوسرا آپ کے 5 سال وزیر ریلوے کے مطابق سوا ستیہ ناش کے سال تھے۔ چلے میں کہتا ہوں جی ہمیں تو بڑے خراب میں اس کے اوپر وزیر ریلوے یا کسی بھی وزیر کے ساتھ بیٹھ کے پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں، 2 گھنٹے کا پروگرام کریں کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ جس ترقی کا ذکر آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، اسی شہر میں اور انہی سڑکوں کے اوپر وہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے دور میں اس شہر کے اندر فلائی اوورز بنے، سڑکیں بنی، جن کی بدولت آج وہاں پہ میٹرو بھی چل رہی ہے، ادروائز وہاں میٹرو کیا ہو تو عام گاڑی نہیں چل سکتی تھی۔ بٹ سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کرپشن کے الزام تو بے پناہ صحیح نہ کسی عدالت میں ثابت ہوئے نہ انشاءاللہ ہوں گے، بٹ میرا سوال یہ نہیں ہے، یہ حکومت تو بیٹھی تھی 4 سال سے، اور ہم اگر ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو کس نے کہا پروسیکیوٹ نہ کرو؟ وزیر داخلہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے، چیف منسٹر کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے، کہتے ہیں وہاں پڑے ہوئے پیسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساری حکومت کہتی ہے، تو بھائی کس نے روکا ہے؟ آپ حکومت ہیں، کیس درج کیجئے ہمارے خلاف، جائیے کورٹ میں جائیے۔ اس سے پہلے وہی کیسز ہیں نا، یہ وہی پیسے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ اسی ایس جی ایس ٹیکنہ کے پیسے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہی کیس جو ملک قیوم کے عدالت میں لگا اور آپ نے ان کو منور کیا اور آپ کا کیسٹیں پکڑی گئی، آپ نے بی بی کو اور آصف زرداری صاحب کو سزا دلوائی، وہ سزا ختم ہو گئی، وہ جج ریزائن کرنے پڑ گئے کیونکہ ملی بھگت ہوئی تھی، لیکن آپ ملی بھگت کرنے والوں میں شامل تھے، آپ کو نہ کسی نے کل پوچھا نہ آج۔ نہیں قائرہ صاحب اس میں دیکھیں نا ایک چیز اور، ایک فیکٹ اور آپ بھول رہے ہیں قائرہ صاحب، ایک ہار کے لیے سوئس خط ایک لیٹر آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب عمران خان صاحب کا دھرنے والا ٹائم چل رہا تھا اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں سپورٹ کر رہی تھی جمہوریت بچانے کے لیے، تب ایک لیٹر آیا تھا، جیسے ابھی قطری لیٹر آیا تب سوئٹزرلینڈ سے آیا تھا، جس کا جواب دینے کی صورت میں قوم کا قیمتی ہار جو ہے وہ قوم کو واپس مل سکتا تھا۔ وہ لیٹر کا جواب کیوں نہیں دیا طارق فضل چودھری صاحب؟ اگر تو آپ نے واقعی ان کی کرپشن پکڑنی تھی تو جواب کسی ادارے نے نہیں دینا تھا، آپ کی گورنمنٹ نے دینا تھا سر۔ 2014 میں تو یہ بیٹھے تھے، دے لیتے ہیں۔ گزارش ہے جی کہ پوچھنے تھے نا سر، ان سے پوچھتے ہیں۔ سوال میرے سے ہے یا کائرہ صاحب سے ہے؟ آپ سر بتا دیں نا، آپ نے لیٹر کیوں نہیں، ان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ تو ٹائم بارڈ ہو گیا، وہ تو ہار گیا سر۔ 2014 میں آپ حکومت میں تھے ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں تو ایک بات کہوں گا، وہ بات بڑی اچھی ہے اسد عمر صاحب نے پچھلی گفتگو میں کی کہ یہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے۔ یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، کئی مقدمات آئے، کئی خارج ہوئے، کئی کے شواہد نہیں ملے، کئی جو عدم پیروی ہوئی، بہت کچھ چلتا رہا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ 2013 میں قوم نے ایک فیصلہ کیا، ہم اس کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے عدالت میں وہ کیس کیا دھاندلی کا، اور عدالت نے سٹیمپ لگائی 2013 کے الیکشن پہ، جس میں ٹکنا والا ہار سر آپ نے لیٹر نہیں لکھا سر، اور آج دوبارہ پھر آپ ان کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے عدالت میں گئے ہیں۔ جب آپ ان کی کرپشن پکڑ نہیں رہے تو آپ کیسے ان کو کرپٹ کہہ سکتے ان کی ہیں؟ کرپشن، ان کی ٹیکس ایویژن، ان کی جو پراپرٹی کنسیلمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سٹیمپ لگائے گی انشاءاللہ کہ پرائم منسٹر نے ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ تو 2018 کے الیکشن میں فیصلہ کرنے دیں، ہم کیوں کسی کو بار بار کہیں کہ تم چور ہو، نہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں، نہ یہ اسد عمر صاحب یہ ویسے کہتے ہیں پاکستان کی فارمولا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ جو فیصلہ ہو 5 سال کے بعد عوام کرے، اس کے بیچ میں 5 سال کا مینڈیٹ لے کے حکمران جو مرضی کرے، عوام کو 5 سال کے بعد اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کوئی ادارہ نہ چھیڑے، کوئی کچھ نہ کہے، 5 سال کا فری ہینڈ ملنا چاہیے۔ بہت تو کام کر رہے ہیں بہت سارے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے وزراء جیلوں میں گئے ہیں۔ اب اگر آپ اس پروگرام میں وہ ساری چیزیں ہسٹری لینی ہے، سر ہار والے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا، اب میں سوال اسد عمر صاحب سے، وہ جواب نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحب، عمران وہ جواب نہیں دیں گے۔ جی اسد عمر صاحب،
عمران آپ نے سوال جو پوچھا نا، آپ نے بہت اہم سوال کھڑا کیا ہے. صرف یہ میں ضرور کہہ دوں گا چلتے چلتے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یہ تحریک انصاف نہیں ہے، بالکل آپ تحریک انصاف نہیں ہے. تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ کورٹ کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں جہاں پہ لگا کہ وزیر اعظم چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہم تو سپریم کورٹ گئے. یہ کہتے تھے ہم زرداری کا پیٹ کاٹیں گے، کھمبوں سے لٹکائیں گے، زمین پہ گھسیٹیں گے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن کا انتظار کریں گے. دوسری چیز، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، دیکھیں یا تو ان کو جو جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو اچھا نہیں لگا، اگر وہ حقیقت نہیں تھی تو بتا دیں کہ میں نے غلط بتائی کہ زاولہ کے وقت میں نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن چلے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. یہ کو کس نے بولا ہے کہ جمہوریت کا کام یہ ہے کہ عوام 5 سال میں ایک دفعہ آ کے ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد وہ اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کے گھر بیٹھ جائیں گے 5 سال کے لیے، سارے ادارے مفلوج رہیں گے اور صرف فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے ہوں گے. جناب اگر آپ قانون توڑتے ہیں تو آپ مجرم ہیں قانون کے. وہ مجرم ہے قانون کے، چاہے اسد عمر ہو، طارق فضل چودھری ہو. ہمیں جتنے مرضی ووٹ ملے ہوں، ہمیں قتل کرنے کا اختیار نہیں، ہمیں منی لانڈرنگ کرنے کا اختیار نہیں، ہمیں ٹیکس ایویژن کرنے کا اختیار نہیں، ہمیں ڈاکے ڈالنے کا اختیار نہیں ہے. دوسری چیز جیسی جو بہت اہم چیز ہے، جناب امریکہ میں بھی میرے خیال میں جمہوریت شاید ہم سے تھوڑے دن پہلے آ گئی تھی، اور دیکھنے میں بادیوں نظر میں نظر آتا ہے کہ شاید مضبوط بھی ہم سے ذرا زیادہ ہے. وہاں پہ ایک الیکشن جیت کے صدر آیا ہے، اس نے ابھی سویرنگ ان ہوئی ہے، اگلے دن امریکہ کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا آپ ووٹ لے کے الیکشن ضرور جیت کے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منمانی کریں گے. جو ہمارے حقوق ہیں اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ اگر ہمارے حقوق پامال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے. جناب جمہوریتیں ایسے چلتی ہیں. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لیٹر کیوں نہیں لکھا، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت گھنونا مذاق کھیلا جاتا رہا ہے پچھلے 20 سال سے. کسی کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی مجرم ہے، کسی نے قانون توڑا تو اس کو سزا ملے. صرف انٹرسٹ اس کا ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ اسد عمر نے کوئی قانون توڑا ہے نا، اب میں نے انفارمیشن اپنے پاس رکھنی ہے، اگر یہ میرے پیچھے آیا تو پھر میں اس کو استعمال کروں گا اس کو دھمکیاں دینے کے لیے. تو صرف انٹرسٹ دھمکی دینے میں ہے، انصاف دلانے میں نہیں ہے. ٹھیک، مجھے بریک لینا، بریک سے واپس آتا ہوں. کیا میٹرو چلنے سے جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم ہو گئی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی طارق فضل چودھری صاحب، میٹرو کیا جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کر دے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی طاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گیلانی صاحب کی بنائی ہوئی سڑکیں ہیں، میٹرو ان کی مرہون منت ہے، یعنی بیس انہوں نے بنائی تھی. آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، طاہرہ صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے وہ بالکل بھائیوں جیسے ہیں. لیکن میٹرو جو ہے وہ گیلانی صاحب کی بنائی ہوئی سڑکوں کے اوپر نہیں چلتی. میٹرو کے لیے اپنی سڑک بنائی جاتی ہے، اور جہاں پہ سڑک پہ رش زیادہ ہو وہاں پہ اوور ہیڈ پل کے ذریعے میٹرو کو ہم لے کے جاتے ہیں. ملتان پنجاب کا تیسرا بڑا شہر ہے جہاں پہ میٹرو کا آغاز کیا گیا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. لاہور سے جی میں ملتان گیا نہیں ہوں، جو میں سابقہ تجربے کی بنیاد پہ طاہرہ صاحب بتا رہا ہوں. سر میاں صاحب نے کہا نیا پاکستان دیکھنا، ملتان جائیں، کم سے کم آپ تو چلے جائیں. سر جی سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاہور میں میٹرو بنی، متنازع بنائی گئی، اسے جگلا بس کہا گیا. پنڈی اسلام آباد میٹرو بنی، اسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. ملتان میں بنی، باتیں کی گئی. آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پنڈی اسلام آباد کی جو میرا شہر ہے لوگ ٹریول کر رہے ہیں. اتنے خوش ہیں، بچیاں عزت سے آ رہی ہیں، اپنے کالجز کو جا رہی ہیں، مریض آرام سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. موٹر وے بنی تو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. آج ٹول پلازا موٹر وے پہ آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے ٹول کلیئر کرنے کے لیے، اتنی ٹریفک ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ ان پروجیکٹس کو، یہ قومی پروجیکٹس ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ہیں. ہم خواہ متنازع نہ بنائیں. اور یہ یقیناً اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہماری گورنمنٹ کا جو فوکس ہے اس کا یہ مظہر ہے کہ وہ ہماری نظر میں ہے. وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب کا رورل ایریا ہے وہاں پہ خصوصی متنازع بنا دیتے ہیں سر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹرانسپیرنسی یعنی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. بٹ جہاں تک ہاں بولیے. جہاں تک ان منصوبوں کی بات ہے، اکانومسٹ ایک میگزین ہے جناب، لندن سے نکلتا ہے، بڑا مستند میگزین ہے، دنیا کے جو سب سے زیادہ مستند میگزین ہے معیشت کے چیزوں کو کور کرتے اس میں سے ایک ہے. اس نے ابھی آج سے کچھ دن پہلے ہی ایک آرٹیکل چھاپا ہے اسی چیز کے اوپر کہ میاں صاحب نے کس طریقے سے پاکستان کا خزانہ برباد کیا اور اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے. لیکن جنوبی پنجاب کی جو بات کریں، جنوبی پنجاب پہنچ گئے ہوں گے آپ. ہاں، یہ مجھے آج کی بات چیت سے خوشی.
آج کل کی بات چیت سے مجھے خوشی یہی اسی بات کی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے حواس پہ سوار ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے. لیکن جناب جو جنوبی پنجاب کی احساس محرومی ہے نا وہ سیاسی بھی ہے اور وہ معاشی بھی ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ تو شاید ایک انتظامی بنیاد کے اوپر ایک صوبہ بننے سے ہی حل ہو, لیکن کم سے کم یہ جو مقامی حکومت کا نظام آیا تھا جس کو بالکل بے اختیارہ بنا دیا گیا ہے, اور اب تو اس کے اوپر ڈی سی کا نظام لا کر انہوں نے تخت لاہور کو اور مسلط کر دیا ہے پورے صوبے کے اوپر بشمول جنوبی پنجاب کے. تو ڈی جی خان والا, راجن پور والا, بھاولپور والا, رحیم یار خان والا, ملتان والا, اس کو اگر کوئی فیصلہ چاہیے, اگر اس کو انصاف چاہیے تو اس نے پھر لاہور کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں قاری صاحب اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں, میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, لیکن ایک چیز میں اور پوچھوں گا کہ وزیر اعظم کو اگر کورٹ میں طلب کیا جاتا ہے تو کیا نتائج ہوں گے سر؟ بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. طلب کیا گیا, ہم ضرور جائیں گے, ہم عدالتوں کا احترام وزیر کرتے ہیں. اعظم صاحب کو میں نے تو پہلے کہا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو طلب کیا گیا تو ماضی کی روایت تو یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, اب سپریم کورٹ ہمت کرتی ہے یا نہیں کرتی, ان کو بلانے کی ہمت کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس میٹرو پہ بیٹھ کے میں اسد کی بات مانتے ہوئے بالکل اس کو سیکنڈ کر دوں گا کہ ہاں ان کا سیاسی ایشو بڑا ہے, انتظامی اور مالی ایشو بھی بہت بڑا ہے, لیکن سیاسی ایشو زیادہ ہے. اور جنوبی پنجاب کے چھوڑیے, اگر راول پنڈی اور اسلام آباد کے مریض جو ہے اسپتالوں میں جا رہے ہیں تو وہاں اسپتالوں کے حالات تو ٹھیک کرا دیں. جہاں پہ مریضوں نے جانا ہے, جانے کا سامان پیدا ہو گیا, وہاں دوائیاں ہیں نہ ڈاکٹر ہیں. چلیں آپ اللہ کا شکر ہے, میٹرو کے حوالے سے بغیر بیڈ کے مریض مر رہے ہیں اور جو اسکولوں میں. ٹھیک ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جس بس میں بیٹھ کے مریض اسپتال پہنچتا ہے اس اسپتال میں بھی ویسے ہی انتظام کر دیں تاکہ کوئی فرش کے اوپر ڈرپ لگوا کے نہ مرے. اب تک لیے اتنا ہی ناظرین, کل ملاقات ہوتی ہے ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.